زبان و ادب کے شیدائی و فدائی، بہت سی خوبیوں اور صفات کے مالک، شاعری میں یددولہ رکھنے والے استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی پر شائقین ادب نے سیمینار کا اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں کیا۔ فریضہ صدارت احمد ابراہیم علوی نے انجام دیتے ہوئے کہا، اس طرح کے گمنام اور کم نام شاعر لائق اعتنا ہی نہیں، لائق فخر ہیں کہ ان کے کام پر عقیدت و محبت کے پھول چڑھائے جائیں اور انہیں گمنامی و محرومی کی دلدل سے نکال کر عوام و خواص تک پہنچایا جائے۔ شائقین ادب کے منتظمین لائق مبارکباد ہیں، بالخصوص نصیر احمد نصیر کہ انہوں نے محمد فاروق جاذب لکھنوی کی شخصیت اور فن پر سیمینار کا اہتمام کیا۔ معتبر قلمکاروں کو دعوت دی، آج ان پہ پڑی ہوئی گرد چھٹنے کا موقع آ گیا ہے اور یقین کیا جانا چاہیے کہ اب انہیں وہ توقیر، وہ احترام، وہ مقام ملے گا جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ پہلے غفران نسیم صاحب کا بہت شکریہ، اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی صاحب کو زحمت دوں اور ان کی غزل کی شاعری بھی گفتگو کریں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو باب بند تھا اس کو کھولا جائے اور اس سے گفتگو ہو تو معلوم ہو کہ ہمارے دور میں بھی جگر زندہ ہے، ہمارے دور میں بھی غالب و اقبال ہیں، وہ باب وہیں پہ بند نہیں ہوا جس کو ہم نے بند کر دیا تھا۔ زیادہ ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی صاحب آئیں۔ احمد ابراہیم علوی صاحب، آج کی محفل کے نگاہوں کا مرکز محترم فاروق جاذب صاحب، ماسٹر حفیظ رحمانی صاحب، مولانا سمیع صاحب، پروفیسر شہدہ صاحب، خالد حلیم صاحب، غفران نسیم صاحب، اور آج کی یہ خوبصورت نظامت، آج کی کیا میں تو دیکھتا ہوں ہمیشہ ہی ان کی نظامت سمجھ میں نہیں آتا کہ خوبصورت کہے یا تیر و نستر سے بھری بھی کہے، یا لکھنؤ میں کیونکہ جاذب صاحب جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں شیعہ اور سنی کا ایک بڑا مرکز ہے، وہ جہاں کب کدھر سے کون سا اینٹا آ جائے گا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو نظامت میں بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا لفظ کہاں سے آ جائے اور وہ لفظ بھی ادب کا حصہ ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے لکھنؤ کے اس حصے میں کم و بیش 2500 سال گزارے، لیکن بدقسمتی یہ میری کہ میں فاروق جاذب صاحب سے کبھی نہیں ملا، ان کے کلام سے میں آشنا تھا، اتنی شہرت تھی ان کے کلام کی، اس کا ذکر بھی بہترین مقالہ جناب غفران نسیم صاحب نے پیش کیا ہے ان کی نعتیہ کلام کے حوالے سے۔ میں اسے نہیں مل سکا، اس میں میرا قصور تھوڑا کم ہے، ہماری جو بزم ہے، ہمارا جو دفتر ہے، جو ہمارے ملنے اور جینے کا روز کا طریقہ ہے، اس میں ادب کے اتنے بڑے برگد ہمارے چاروں طرف تھے کہ میں کبھی ان برگدوں سے بیچ میں نکل نہیں پایا، نکل کے دیکھ نہیں پایا۔ میں پوری اپنی زندگی میں شاید 3 یا 4 بار فاروق جاذب صاحب کے علم کدے پہ گیا ہوں، اور شاید 5، 7، 8 بار ان کی آمد ہمارے یہاں ہوئی، لیکن کبھی بھی ہم کوئی علم و ادب کے حوالے سے ان سے گفتگو نہیں کر سکے، ہم یہ نہیں جان سکے کہ ان کا علم میں اور یہ ادب میں کتنا کام ہے۔ لیکن جب ان کا وہ مجموعہ جس کا بھی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کلیات، جس کے اجرا ہوا، اس اجرے میں اجرا کے جس دن ہونا تھا اس دن بھی اتفاق سے میں لکھنؤ میں نہیں تھا، کشف گجا کے نام سے جو نہیں، میرے پاس مجھے 2 اس کی کاپیاں آپ سے ملی، لیکن وہ دونوں کاپیاں اسی طرح لوٹ لی گئی جیسے احمد ابراہیم علوی صاحب کا آگ اخبار جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لٹ جایا کرتا تھا، میرے پاس وہ کاپی نہیں ہے۔ تو میں کل رات میں نے اچانک رضوان فاروقی صاحب کو کسی کام سے فون کیا اور انہوں نے مجھے آج کا ایک جلسہ بتا دیا، تو میں نے کہا کہ بھائی
جلسے میں اگر میں جاتا ہوں ان کے میں کلام اور ان کی شخصیت کے بارے میں بھی مجھے کچھ معلوم ہونا چاہیے، تو ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان کی پوری بیاض کی فوٹو کھینچ کے رات کے 10 بجے ہم کو بھیج دی، یہ سوچے بنا کہ میں کبھی رائٹنگ ایکسپرٹ بھی نہیں رہا ہوں۔ میں جاذب صاحب کے کلام کو پڑھنا کوئی آسان چیز ہے۔ بہرحال میں نے 2-4 شعر اس میں سے نکالے اور وہ میں ابھی پیش کر رہا ہوں کہ اور اتفاق سے کچھ غزل کے شعر ہیں، کچھ نعت کے، لیکن نعت کا اتنا بھرپور مقالہ غفران نسیم صاحب نے پیش کیا ہے، ان کی زندگی کا اتنا بڑا جائزہ انہوں نے اس خاکہ جو انہوں نے پیش کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی بہت ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن شاعری جو غزل کی شاعری ہے اس کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، میں غزل کے چند شعر آپ کو ان کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی ان کے خط و خامت کے بارے میں غفران نسیم صاحب نے ذکر کیا، ان کے جو کاٹھی اور جس طرح سے دکھتے ہیں کمزور سے، اس کا ذکر کیا۔ لیکن شاعری کا کمال یہ ہے رضوان بھائی کہ شاعر چاہے جتنا کمزور ہو، اس کا عزم اور حوصلہ جو ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ میں پہلا ہی شعر ایسا پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے جاذب صاحب کو دیکھیے اور یہ شعر دیکھیے، ان کا حوصلہ اور عزم دیکھیے۔ عزم نے جب رکھ دیا موجوں کا سینہ چیر کر، عزم نے جب رکھ دیا موجوں کا سینہ چیر کر، تب کہیں جا کر میری کشتی کنارے پر لگی۔ یعنی وہ شاعر جو اس حوصلے کے ساتھ بڑھے اور اپنی کشتی کو کنارے تک لے جائے، جو اس لے جانے والے شاعر کا نام جاذب ہے۔ ان کا دوسرا شعر دیکھیے کہ جس شاعر کا یہ عزم و حوصلہ ہے، اسی غزل کا دوسرا شعر دیکھیے آپ کہ آج ایک مظلوم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، شاید دیکھیے کہ جہاں وہ موجوں کا سینہ چیر رہا ہو، موجوں کا سینہ چیر دینے والا شاعر، ذرا شعر دیکھیے کہ آج ایک مظلوم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دل تڑپ کر رہ گیا، ایک چوٹ سی دل پر لگی، ایک چوٹ سی دل پر لگی۔ یعنی مظلومیت کا یہ حال ہے، نرم و نازک خیالات کا یہ حال ہے۔ ایسا شاعر اگر شاعری میں ان پہ کام ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یا کرشن بہاری نور کا ذکر کیا، یا بہت ساری ہماری محفل کے تمام لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن غزل کی شاعری اگر ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے یا انصاف کیا جائے تو یہ غزل کے بہت بڑے شاعر یہاں ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک دختر کے بارے میں، دختر کی پیدائش کے بارے میں جو نظام تھا، اس نظام کو چیلنج کرتا ہوا یہ شعر۔ شعر دیکھیے کہ بہت نازک ہو کے بھی کتنا اٹھا لیتی ہے بوجھ، بہت نازک ہو کے بھی کتنا اٹھا لیتی ہے بوجھ، اس لیے اچھی مجھے پیدائش دختر لگی۔ آپ دیکھیے کمال کا شاعر، یعنی جس کی پیدائش پہ لوگوں کے عشق بہنے لگتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، چہرے مرجھا جاتے ہیں، اس کی پیدائش کو اپنی شاعری میں یہاں اس میں پرو لینا، یہ بڑے شاعر کا کمال ہے۔ میں نے بہت ساری شاعری دیکھی ہے، لیکن اس طرح کے شعر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا دور ہے اب لوگ تماشے کی طرح سے، دوسرا دیکھیے کیا دور ہے اب لوگ تماشے کی طرح سے لٹتے ہوئے لوگوں کا بھرم دیکھ رہے ہیں۔ آپ شعر دیکھیے، شعر کے دونوں مصرے دیکھیے، یہ غزل کا شعر ہے اور غزل کا اتنا بڑا شاعر ہمارے لکھنؤ کے اندر بیٹھا ہے۔ کیا دور ہے اب لوگ تماشے کی طرح سے لٹتے ہوئے لوگوں کا بھرم دیکھ رہے ہیں، اور اب لوگ تبسم میں چھپائے ہیں غموں کو،
ہنستے ہوئے لوگوں کا ذکر شاعری نے کیا ہے، غموں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا ہے لوگوں نے۔ اس کا دوسرا مصرع آپ دیکھیے کتنا نیا مصرع ہے یہ۔ اس پہ اگر گفتگو ہو اور اس شعر کو کسی معیار پہ رکھا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء کیا وہ یہ شعر نہیں ملے گا۔ اب لوگ تبسم میں چھپائے ہوئے ہیں، اب لوگ تبسم میں چھپائے ہیں غموں کو، دیکھو جو ہنسی سوچ لو غم دیکھ رہے ہیں، دیکھو جو ہنسی سوچ لو غم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آج جو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر جو غم میں ڈوبی ہوئی سوچ اس میں آپ کو ہے، وہ شاعر وہ اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے، ان چیزوں کو شاعر جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے۔ یہ دونوں مصرے بڑے قیمتی مجھے نظر آتے ہیں۔ ان کا شعر دیکھیے کہ مجھے بول دیجیے، بتا دیجیے گا۔ ہر ایک پل حیات کا ہے آپ ہی کے نام، ہر ایک پل حیات کا ہے آپ ہی کے نام، ہر سانس ہے گواہ کہ ہم آپ ہی کے ہیں، ہر سانس ہے گواہ کہ ہم آپ ہی کے ہیں۔ اور دوسرا شعر دیکھیے کہ پتھر تراشنے کا ہنر ہے عروج پر، پتھر تراشنے کا ہنر ہے عروج پر، فنکار لوگ آج بھی شیشہ گری کے ہیں، فنکار لوگ آج بھی شیشہ گری کے ہیں۔ اور خوبی یہی تو خاص ہے اردو زبان کی، خوبی یہی تو خاص ہے اردو زبان کی، الفاظ اس زبان میں شائستگی کے ہیں، الفاظ اس زبان میں شائستگی کے ہیں۔ اور دو تین شعر اور دیکھ لیجئے، رحمت تمام آپ کی، کہ خدا سے مانگ رہا ہوں سلامتی کی دعا، خدا سے مانگ رہا ہے سلامتی کی دعا، وہ نا خدا ہے اسے ڈوبنے کا ڈر ہے بہت، وہ نا خدا ہے اسے ڈوبنے کا ڈر ہے بہت، اور نظر سے ہٹ نہیں پاؤ گے تم کہیں جاؤ، نظر سے ہٹ نہیں پاؤ گے تم کہیں جاؤ، یہ جان لو کہ میری وسعت نظر ہے بہت۔ یعنی دور تک دیکھنے والا شہر، دور تک دیکھنے والا شہر ہمارے لکھنؤ کا ہے، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک شعر کا، غربتوں میں بھی آداب محبت کا خیال، جہاں شاعر یہ کہتا ہو کہ جب وہ محبت میں سب جائز ہے، لکھنؤ کا شاعر کہہ رہا ہے کہ غربتوں میں بھی آداب محبت کا خیال، ہم جنون شوق بھی رکھتے ہیں معیاری بہت، ہم جنون شوق بھی رکھتے ہیں معیاری بہت۔ اور دوسرا شعر اس غزل کا، کہ بہت سارے لوگوں نے اردو پہ شعر کہے ہیں، ہندی پہ شعر کہے ہیں، لیکن ان کا شعر دیکھیے کہ ایک ہی گھر میں پلی ہے گو کے دو بہنیں مگر، ایک ہی گھر میں پلی ہے گو کے دو بہنیں مگر، ایک بڑی ہی لاڈلی ہے ایک بیچاری بہت۔ دیکھیے لفظیات کی خوبصورتی دیکھ لیجیے کہ کسی شاعر نے کہا کہ اردو کو ہم ایک دن مٹا دیں گے جہاں سے، اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، یہ بات بھی کم وقت میں اردو میں کہی ہے۔ لیکن لکھنؤ کا شاعر جو ہے، لکھنؤ کی شاعری کرنے والا شاعر یہ کہتا ہے ایک ہی گھر میں پلی ہے گو کے دو بہنیں بہت، ایک بڑی ہی لاڈلی ہے ایک بیچاری بہت۔ یعنی اسے دونوں زبانوں کا کسی زبان پہ طنز نہیں ہے، لیکن اپنی بیچارگی کا اس میں اظہار ضرور ہے۔ آپ میں دو تین شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے
चाह रहा हूँ कि उरूज बख्शा है शायरी को, उरूज बख्शा है शायरी को, है इसलिए एहतराम जाज़िब। उरूज बख्शा है शायरी को, है इसलिए एहतराम जाज़िब। ये उनके अफ़कार की बुलंदी है सुर्खियों में जो नाम जाज़िब। आज की महफिल उनके नाम से जी हुई है। ये उनके जो इनका काम है, इतनी खिदमात है अदब के हवाले से, ज़बान के हवाले से, और ख़ास तौर से मदह सहाबा के हवाले से, जो और नातिया कलाम के हवाले से। अभी तक इतना ज़कीम कलाम मुझे देखने को किसी का नहीं मिला कि आप ज़खावत का ये हाल कि 1500 सफ़हात के ऊपर किसी की शायरी मौजूद हो। यहाँ बड़े बड़े लफ्ज़ों में शायर गुजरे हैं, और लेकिन ये इतिहास किसी को हासिल नहीं हो पाया कि इतना ज़कीम, इतना बड़ा कलाम कुल्लियात अपना पेश कर सके। मैं और वो कुल्लियात ऐसा है कि वो यहाँ मौत सबको आनी है, मौत ऐसी हकीकत है जो सबको आएगी। हो सकता है कि जाज़िब साहब को भी आए, लेकिन उन्हें मरने नहीं देगी। ये जो आपका कारनामा है ये आपको जिंदा रखेगा। इस कारनामा आपको, मौत जो है वो बहुत छोटी चीज का नाम है। वो जब बड़े के दरवाजे में पहुंचती है तो कांपती भी जाती है और खाली हाथ आती है। तो मैं इसके साथ ही आपको मुबारकबाद पेश करते हुए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। सुखन शनासों ने खुद कहा है, अभी देखिए फराज साहब को सुना आपने, सराउल हक साहब को सुना, अभी खलील अहसन साहब का ज़बरदस्त मकाला आप सुनेंगे। अभी यहाँ बेशतर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, फिर रिजवान साहब हैं, फिर अहमद इब्राहिम अलवी साहब हैं, हाफिज़ मस्त रहमानी साहब हैं, मौलाना सामने बैठे हैं। अभी आप इन्हें सुनेंगे, सब सुखन शनासों ने खुद कहा है। सुखन का उसलूब भी है उनमें, सुखन का उसलूब भी है उनमें। वो फन के नुक्ते को जान लेगा, वो फन के नुक्ते को जान लेगा, पढ़ेगा जो भी कलाम जाज़िब। फन क्या होता है, शायरी क्या होती है, अदब क्या होता है, अदब में जीना क्या होता है, वो अगर किसी को देखना है तो जाज़िब की शायरी में जाएगा। जिस गोशे में गोशा नशीन है वो वहाँ जाएगा जहाँ चारों तरफ आपको सिर्फ शायरी और शायरी ही नजर आती है, जहाँ अदब और अदब ही नजर आता है, जहाँ मुझे बिखरे हुए जो इनकी बिखरी हुई बयाज़ें हैं वो मुझे दिखाई देती है। ऐसा शायरी में डूब जाने वाला शायर जिसको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज इस जलसे में मुझे शिरकत का मौका मिला। अगर मैं कल रात फ़ोन ना करता तो शायद मैं इससे महरूम रह जाता। मैं जनाब रिजवान फारूकी साहब का बहुत ममनून हूँ, और इन्होंने एक बड़ा कमाल किया है। रिजवान फारूकी का कमाल ये है कि ये तहखानों में जाते हैं। शायर महखानों में जाता था, ये तहखानों में जाते हैं और तहखानों में ढूंढ के वहां से मोती और गौहर निकाल के लाते हैं। अजब अजब अजब, यानी जिस पे किसी की नजर नहीं पड़ती उस पे रिजवान फारूकी ये असल में अदब के सिपाही हैं, अदब के चाहने वाले हैं। और मैं तस्वीर नहीं कह सकता हूँ कि मेरी निगाह खास का ये इंतखाब है, मेरी निगाह खास का ये इंतखाब है, और सानी नहीं है इनका कोई, ये लाजवाब है। बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिन्होंने पता नहीं कितने शायरों की जिंदगी बढ़ाई है। अहमद इब्राहिम अलवी की जिंदगी बढ़ा दी। मैं देखता हूँ कि जो कहता था कि बस मैं अब चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैंने देखा कि उसमें वो तवानाई पैदा हो गई उसके जश्न के बाद, उस पर उसकी तारीफें और जो ये गुलपोशी, इस गुलों की खुशबू ने उसकी ज़िंदगी के दिन बढ़ा दिए। और इसका सारा सेहरा अगर किसी के नाम जा सकता है तो वो एक शख्सियत है जिसका नाम रिजवान फारूकी है। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब ने एक बंद दो काज कर लिए, जाते जाते उन्होंने मुझे भी पानी पिला दिया मोहब्बत का, कि ताकि मैं भी शराबोर हो जाऊँ, किसी लबू में मैं भी कुछ करता हूँ।
یہ ان کی محبتیں ہیں، ورنہ حقیقت یہ کہ ان لوگوں کو بنا بنا کے میں بن گیا، یعنی احمد ابراہیم مدنی کو نہ دیکھتا تو میں کتنا بنتا، ان کی آڑی پیچھی لکیروں کو اگر میں کتابت کے ذریعے سجا نہ کرتا تو میں بھی کبھی قلمکار نہ بنتا۔ یعنی قلمکاروں کو اس بات پہ فخر ہے کہ وہ قلمکار ہیں، لیکن میرے پاس ایسی آڑی پیچھی لکیریں آئیں، ایسے ایسے بدخط آئے کہ میں نے ان کو دیکھ کے مجھے حوصلہ ملا کہ جب یہ آڑے پیچھے جو مصرے موضوع کرنا الگ بلکہ ان کی تحریر بھی نہ موضوع ہے، اس کو میں صحیح کر رہا ہوں، سجا رہا ہوں، سنوار رہا ہوں، تو یہ سجانے سنوارنے کا ادب پہ کیوں نہ کیا جائے۔ میں نے جو بزم قائم کی پہلی، اس کا بھی نام خوشنویسان ادب تھا، اور اس خوشنویسان ادب کے ذریعے کم از کم 3 ججز اور 2 IAS اور 3 ہی کتابوں کا رسم اجرا کیا۔ اس میں ہی محترم احمد ابراہیم مدنی صاحب تھے، اس وقت ان کی تاریخ بالکل نہیں تھی، لیکن جو کچھ اندر تھی وہ سب باہر آ چکی ہے۔ تو احمد ابراہیم مدنی صاحب نے جو کچھ ادب کے لیے کیا واقعی وہ بڑا کارنامہ ہے، اس لیے کہ مجھ جیسے دیہات کے آدمی کو سجا سوار کے انہوں نے کیا بنا دیا کہ آج میں لوگوں کا کیا کہتا رہتا ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اتنا بگڑا ہوں تو ہمارے استاد کس منزل کے ہیں۔ اور جناب شاکر ہاشمی صاحب نے سچ کہا کہ وہ کاتب نہیں ہے، لیکن کاتب نہ ہو کر بھی کاتب کی کاوش کو انہوں نے اس حد تک نکال دیا کہ اس نے جتنے شعر پیش کر دیے وہ ابھی تک کسی مقالے میں نہیں آئے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے، وہ صاحب نگاہ ضرور ہیں، انہوں نے یہ شعر پیش کیا، خود کہا انہوں نے کہ وہ فن کے نقطے کو جان لے گا، وہ فن کے نقطے کو جان لے گا، پڑھے گا جو بھی کلام جازب۔ تو کلام جازب سے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا، واقعی وہ نگاہ ہے تو کسی ناطق کے پاس ہونا چاہیے، کسی پروفیسر کے پاس ہونا چاہیے، اور مقالہ نہ پڑھ کے بہترین گفتگو انہوں نے کی، جس کے اندر سے بہت جملے کشید کر کے اچھی تحریر بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کم ملے جاجب صاحب سے، لیکن آپ نے جذب و خیر، آپ کے اندر زیادہ معاملہ ہے، آپ نے محسوس کیا۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ عمر بھر ساتھ رہے اور تعارف نہ ہوا۔ اسی المیہ کی طرف میں نے ذکر کیا تھا کہ جن انجمنوں نے اور جن لوگوں کے لیے فاروق جاذب اور رفعت فیضہ صدیقی جیسے لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کر دیا بلکہ واقف کر دیا، وہ انجمنیں وادیاں نہیں ہیں۔ اگر ان پہ تکیہ کیا جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اس لیے ہمارے وجود سے انجمنوں کا وجود ہے جو لہلہاتا رہے گا اگر ہم لوگ اسی طرح سے ان کو نوازتے رہے، انجمن کے صاحب بیاضوں کو اور گویوں اور سریوں کو۔ ان میں بہت سے لوگ شاعر بن گئے جو آج خاک ہما رہے ہیں، اور فاروق جاذب اور ڈاکٹر معراج صاحب جیسے لوگوں کے جیل میں ٹھوٹی گوڑی نہیں آتی۔ اس حوالے سے اسی لیے کہا تھا سراج لکھنوی نے کہ میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، میں نے جو روشن کیے تھے جل رہے ہیں وہ چراغ، اور میرے پاس مانگے کا اجالا بھی نہیں۔ تو اس المیہ کے خلاف بھی آواز اٹھنا چاہیے، اور اس کا صدقات علمی صاحب کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔